کہ اتوار کے دن بڑے لوگوں کو بھی چھٹی ہوگی اور بچوں کو بھی اسکول کی چھٹی ہوگی، تو تربیتی کیمپ اپنے گھر میں قائم کریں. بڑے لوگ صبح میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں اور بچوں کو اٹھائیں، خصوصاً اتوار کے دن کم سے کم. ایسا نہیں کہ نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا. اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو فوراً اپنے گھر والوں کو بھول کر سامنے والے کو، فلاں آدمی ایسا ہے، وہ سود خور ہے، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، لوگوں کے سامنے ذکر کرتے وہ غیبت ہو جائے گی. اگر اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو اس کو بٹھائیں. دین کو ہم ضائع کر رہے ہیں دین کو. دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علماء کو پیدا کرنا ہوگا، داعیوں کو پیدا کرنا ہوگا. اگر کوئی ہم میں سے ہمارا بچہ یا کوئی بھائی آخرت کے معاملے میں کچھ چہل پہل ہو رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اگر وہی ان کو 200 400 اگر لا کر دے دیں، ماشاءاللہ بڑا ہوشیار بچہ ہے، کل تک 200 کماتا تھا آج 400 کما رہا ہے. جنتی لوگ دوزخ کا سیر کرنے کے لیے آئیں گے اور دیکھیں گے، انہیں پہچان لیں گے، ارے تم تو وہی ہو جس کے کہنے سے ہم نے نیکی کے کام کر کے جنت کے مستحق بنے ہیں، آج تم دوزخ میں کیوں ہو؟ تو کہیں گے کہ میں تو جو ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، مگر میں اپنے آپ کو بھول جاتا تھا، میں عمل نہیں کرتا تھا، صرف میری منہ کی زبان کے حد تک دین تھا، میرا دل تک میرا دین نہیں اترا تھا. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بحيج وقال الله تعالى في موضع آخر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رواہ احمد و مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور انسان کی نظر کو نظر آنے والی اور نظر نہیں آنے والی ساری مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا، اور ان کی روزی روٹی کا ذمہ بھی وہی اکیلے نے لے رکھا ہے. موسموں کو ہیر پھیر کرتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے. وہ چاہے تو ریگستان کو سمندر میں تبدیل کر دیتا ہے اور سمندر کو ریگستان میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ سب کاموں کے لیے اس کو فقط ایک حکم کن تو ہو جاتے ہیں. ان تمام کاموں میں اس کے لیے کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. اسی کو یہ تمام تعریفیں سزاوار ہیں. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آج کے جمعے کا خطبے کا عنوان ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ، یعنی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہماری ایک ذمہ داری ہے. اس عنوان پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا.
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی یہ کام کرتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو برادران اسلام، قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو فقط میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں انسانوں کی عبادت وہ فرض عین ہے، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں یہ فرض کفایہ ہے، دونوں فرض ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانوں میں سے، تمام انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی اور بھی کھلی طور پر سمجھا رہا ہے کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لقب دیتا ہے تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تم، وہ امت ہے تم جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں اور یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ برادران اسلام، اس کی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں میں۔ ہم لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، مگر خود عمل نہیں کرتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، وہ صرف اپنے منہ سے ادا کرنے سے نہیں ہوگا۔ ایک داعی، ایک آدمی جو نیکی کی طرف بلانے کا ارادہ کرے اور برائی سے روکنے کا ارادہ کرے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھنا، اس داعی کے لیے صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، بلکہ وہ عمل کے ذریعے ثابت کر کے دکھائیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں وہی عمل کروں گا جس کا کتاب میں اور سنت میں حکم دیا گیا ہے، میں ان تمام کاموں سے رک جاؤں گا جن میں کتاب میں اور سنت میں رکنے کا حکم دیا ہے، میں ان تمام کاموں سے رک جاؤں گا۔ یہ اپنی عمل سے ثبوت پیش کریں، اگر ایسا پیش کریں تو ہم خیر امت میں سے ہوں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو برادران اسلام، اس ضمن میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی گئی ہے، بڑی جامع ہے حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رعا منکم منکرن، کوئی آدمی کسی منکر کام کو دیکھیں، غلط کام کو دیکھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرانے والی چیز کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ، اس کو بدل دے، اس کو روکیں، بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے۔ تو
تو برادران اسلام، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کا مطلب اسے مار کر سدھاریں۔ برادران اسلام، ایک اور معنی ہم یہ بھی لینا چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے عمل کر کے دکھائیں۔ وہ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں کھانا کھا رہا ہے، آدھا کھانا نیچے گر رہا ہے اور آدھا کھانا کھا رہا ہے، ہماری استطاعت ہے اسے روک سکتے اپنے ہاتھ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پٹائی کریں اور کھانے کا طریقہ سکھائیں، بلکہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ میں بیٹھ جائیں اس کھانے میں، اور اس کے برتن کو جو ہے کھانے کے دانوں سے اپنے ہاتھ سے صاف کریں، اور اپنے پلیٹ میں سے کھانے کو کھا کر دکھائیں کہ بیٹے کھانا ایسا کھایا جاتا ہے، اس میں سے مرچیاں ایسے کاٹی جاتے ہیں، مرچی نکال رہے ہیں، پوری دال لگی ہوئی ہے یا اس کے ساتھ میں کئی ایک دانے بھی لگے ہوئے ہیں، نکال کر بازو رکھ رہے ہیں، بیٹے اسے ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آپ اگر مرچی نہیں کھا سکتے تو نکالیں گے تو اس کو صاف کر کے ایک دم دال اور کھانے کے دانوں سے صاف کر کے اس کو نکال کر بازو رکھیں گے، اپنے ہاتھ سے دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا یا اپنی بیوی یا اپنی ماں اپنی بہن وضو کر رہے ہیں، وضو میں غلط سلط وضو کر رہے ہیں، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو سدھارنا کیسے؟ وضو کر کے بتائیں بیٹھ کر، دیکھو ہاتھ اس طرح دھویا جاتا ہے، یہاں تک ہاتھ دھویا جاتا ہے، انگلیوں میں خلال اس طرح کیا جاتا ہے، داڑھی میں خلال اس طرح کیا جاتا ہے، پانی یہاں تک پہنچایا جاتا ہے، دھو کر بتائیں، اپنے ہاتھ سے عمل کے ذریعے بتائیں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کو تغیر کرے، بدلائیں اور اس کو روکیں۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، ایسا نہیں کہ ہم ان کے اوپر حاوی ہیں اور پٹائی کریں گے، ماریں گے، گالی دیں گے، غصہ کریں گے، ان کو دین کے راستے کی طرف بلائیں گے، ایسی بات نہیں ہونا چاہیے، حکمت ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، پیار بھرے الفاظ سے، احساس دلاتے ہوئے۔ برادران اسلام، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بچہ وضو صحیح نہیں کر رہا، رہے تیرا وضو نہیں ہوتا، رہے جا رہے، یہ ایسی، یہ جو ہے سدھارنے کی اور نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ذریعے کہاں کیا عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، کس موقع پر اپنے ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے، کس موقع پر اپنے ہاتھ سے کر کے دکھایا جا سکتا ہے، کس موقع پر نصیحت کی جا سکتی ہے، کس موقع پر ہم ناراض ہو کر وہاں سے نکل جا سکتے ہیں، یہ حکمت سے بھرے ہوئے کام ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تمام عملوں میں سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہارے جانب سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو سرخ اونٹوں سے بھی یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور بہترین ہوگا۔ تو برادران اسلام، اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، اگر استطاعت نہیں رکھتے، اپنے بڑے ہونہار بیٹے ہیں، اپنے بہو ہیں، بڑی بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، بیوی ہیں، ایک عمر دراز تک پہنچ چکے ہیں، یا شوہر ہیں عمر دراز تک پہنچے، ان کو اپنے ہاتھ سے سدھار نہیں سکتے،
فبلسانہ، اپنی زبان کے ذریعے میٹھے الفاظ سے، نفرت پیدا کرنے والے نہیں، دوری پیدا کرنے والے الفاظ نہیں، جملے ایسے کسنا نہیں ان کے اوپر، بلکہ پیار محبت سے، بیٹے کیا تم یہ جو وضو کر رہے ہیں کیا یہ وضو تمہارا ہو گیا؟ یہ تو تمہارا پانی بھی ضائع کرنے کے برابر ہے، وضو بھی نہیں ہوگا، ایسا کرو، ترتیب دینا چاہیے برادران اسلام۔ بلکہ میں تو شاید آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ہم میں سے ہر گھر کے اندر یہ کام ہونا چاہیے کہ اتوار کے دن بڑے لوگوں کو بھی چھٹی ہوگی اور بچوں کو بھی اسکول کی چھٹی ہوگی، تو تربیتی کیمپ اپنے گھر میں قائم کریں۔ بڑے لوگ صبح میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں اور بچوں کو اٹھائیں، خصوصاً اتوار کے دن کم سے کم، اور نماز ادا کر لی جائے فرض۔ اب اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار، پھر اس کے بعد بچوں کو نماز کا طریقہ خود کر کے دکھائیں۔ بیٹے سجدہ اس طرح کیا جاتا ہے، مسجد میں شرارت اس طرح نہیں کی جائے گی، صفوں میں بھاگ دوڑ نہیں کیا جائے گا، مسجد میں اونچی آواز سے بات نہیں کی جا سکتی، صفوں میں ٹھہریں گے تو قدم ملا کر اس طرح کھڑے ہوں گے، اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے ان کو کہیں، اور اس کے اندر ہر چیز ظاہر پڑھنے کا حکم دیں، ثنا سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک، اور پیچھے کھڑے ہو جائیں ہم۔ جب بچہ رکوع میں جائیں تو اس کا سر یا اس کی نگاہیں کہاں ہیں دیکھیں، کیا اس کی نگاہیں پیروں کی طرف ہیں یا سجدے کی جگہ میں ہیں، کوہنیاں اس کے سجدے میں کیا اس کے بغل سے لگ رہے ہیں یا زمین سے لگ رہے ہیں، یہ دیکھیں، اس کو نماز کے حالت میں برقرار رکھ کر آپ درست کریں، ایسا نہیں، ایسا اس طرح نہیں، اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ایسا لگایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ٹخنوں کے اوپر لباس رکھا جاتا ہے۔ برادران اسلام، یہ کر کے بتائیں، ایسا نہیں کہ نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو فوراً اپنے گھر والوں کو بھول کر سامنے والے کو، فلاں آدمی ایسا ہے، وہ سود خور ہے، وہ فلاں ہیں، لوگوں کے سامنے ذکر کرتے وہ غیبت ہو جائے گی۔ اگر اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو اس کو بٹھائیں، سمجھائیں اس کو۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع، اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، فبقلبہ، اس کو برا سمجھیں، وذالک اضعف الایمان، وہ کیا ہے، بلکہ اس کو برا سمجھ کر وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، یہ ایمان کا کمزور مقام ہے۔ یہ برادران اسلام، ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظرون اللہ الیہم یوم القیامۃ العاق لوالدیہ والمرأة المترجلۃ والدیوس۔ برادران اسلام، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اگر ان کی استطاعت نہیں ہے، نہ تو روکنے کی ہاتھ سے، نہ تو زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ اپنے دل میں برا سمجھ کر جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، مگر اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، اپنی زبان سے نصیحت کر سکتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور ان کو اچھے الفاظ معلوم ہیں، اور ان کو اس بات کا علم بھی ہے کہ میرے بولنے سے، میرے روکنے سے، میرے ناراض ہونے سے شاید وہ یہ کام کو چھوڑ سکتے ہیں، پھر بھی اگر وہ ان کو نصیحت نہ کرے، ان کو اپنے ہاتھ سے نہ روکیں، ان سے جو ہے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، تو وہ دیوس کہلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو معاف کرنے کی دور کی بات، ان کی ستاری فرمانے کی تو دور کی بات، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اب کیا رحم کرے گا ان کے اوپر؟
ان میں سے ایک العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، گالی گلوچ کرنے والا، والدین کے ساتھ سرکشی کرنے والا، چاہ کر والدین کو تکلیف دینے والا، العاق لوالدیہ والمرأة المترجلۃ۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والدیوس، دیوس اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں، اپنے بیٹے بیٹیاں، اپنے داماد بہو، ان کو سمجھا سکتا ہے کم سے کم اچھے الفاظ سے، ان کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے، پھر بھی پردہ پوشی کرتے ہوئے ان برے اعمال کو اچھا سمجھ کر چھوڑتے ہوئے اگر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو دیوس کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسے دیوس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی تو ہوگا۔ برادران اسلام، ایک اور بڑی جامع حدیث ہے، اس حدیث کو سننے کے بعد ہوشیار ہونا چاہیے ہم میں کا ہر فرد۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے روکو گے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اپنے ہی قبیلے خاندان میں سے ایسے سرکشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا، تمہارے اوپر مسلط کرے گا، تم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، روک بھی نہیں سکتے انہیں۔ تو برادران اسلام، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہمارے اوپر فرض کفایہ ہے، اس فرض کفایہ کو اگر ہم عمل نہیں کریں گے، عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، اس پر کار فرما نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد نافرمان پیدا ہو جائے گی۔ ایسے ہوں گے کہ ہم ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کریں گے، ان کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ لا کر کھڑے کر دے گا کہ صبح سے شام تک انہی سے بات کرنا پڑے گا، انہی کے ساتھ جو ہے لین دین ہونا پڑے گا، مگر ان کو تم دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرو گے، مگر مجبور کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے سامنے تم چلو پھرو کچھ بھی کرو۔ آج دیکھو کتنی ایسی اولاد ہے، والدین اپنی اولاد کا نام بھی لینا نہیں چاہتے، مگر پھر بھی انہی سے پالا پڑ رہا ہے، انہی سے اخراجات کے لیے پیسے مانگنا پڑتا ہے۔ بیٹے خرچوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، کچھ تو پیسے دے دے، دیں گے، لو جی کل تو پرسوں تو دیا 100 روپئے، بیٹے دے کر مہینہ ہو گیا، اب مہینہ ہوا تو کیا خرچہ ہے تمہارا؟ جھڑکیاں مارتے ہیں، دل میں نفرت ہے کہ یہ میرے بیٹے کو میں جو ہے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر میں اسی سے مانگ رہا ہوں، پیسے مانگنا پڑ رہا ہے، اللہ مجبور کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایک فریضہ تھا ہمارے پر، اس کو ہم نے نظر انداز کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتائے تھے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انگلی پکڑ کر لاؤ مسجد کو، 10 سال کا ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے اس کو درست کرو، اس کو زندگی کو سدھارو، مار کر بھی مسجد کو لاؤ۔ یہ فریضہ ہم نے ادا نہیں کیا تھا، اس کو بھلا دیا تھا، اس کے نتیجے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر رہا ہے۔ کتنے داماد ایسے ہیں، سسر ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، مگر مجبور ان کو بات بات میں گھگانا پڑ رہا ہے۔ کتنے ایسے بہو ہیں، ان کو دیکھنا ساس و سسرے کو جو ہے غصے سے آلود ہوتا ہے، مگر انہی سے کھانا وقت وقت پر مانگنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ پیار و محبت کے معاملات ہیں، یہ رشتے ایسے ہیں، بالکل پیار و محبت کے رشتے ہیں، یہ نفرتوں کے رشتے میں کیوں بدل گئے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو کام ہمارے پر فرض تھا، اس سے روگردانی کیے تھے ہم نے۔ آج ہمارے پر ہماری ہی اولاد، ہم ہی میں سے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ اگر کوئی بازو والا پڑوسی جس کے متعلق ہم ناراض ہیں تو اس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے، مگر ایسا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہمیں احساس دلانے کے لیے ہم ہی اپنے ہی گھر کے لوگوں کو ہمارے پر مسلط کر دے گا، وہ تکلیف دیں گے، ہم بول بھی نہیں سکیں گے کہ وہ تکلیف دے رہے ہیں، وہ ہمیں ستائیں گے،
ہم بول بھی نہیں سکیں گے کہ وہ ہمیں ستا رہے ہیں. بولیں گے کھلا ہماری بہو اچھی ہے, ہمارا داماد اچھا ہے, ہماری اولاد اچھی ہے, حالانکہ ستا رہے ہوں گے. دل ہی دل میں گھٹن پیدا ہوگی. ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں, گزریں گے نہیں بلکہ گزر رہے ہیں. تو برادران اسلام, کتاب اللہ اور سنت رسول میں اللہ تبارک و تعالی یہی کہتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت, تم بہترین ہو امت ہو اور نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. یہ کام اگر ہم انجام نہ دیں تو برادران اسلام یہ مصیبت جن لوگوں کے اوپر آئی ہے, مگر جن کے اوپر نہیں آئی ہے وہ بھی ہوشیار ہونا چاہیے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, اپنے ہی جانوں کو بھول جاتے ہو. نیکی کا دعوت تو دیتے ہو, رے نماز کو جاؤ رے, خود کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کے سامنے بولتے ہیں کہ قربانی تمہیں کرو جی تمہیں, حج کو جا سکتے نا جی, تمہیں کیوں نہیں جاتے جی. اپنے گرہمان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو خود قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں, حج کو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں, پھر بھی اپنے آپ کو بھول کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. کل قیامت کے دن ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور جنتی لوگ دوزخ کا سیر کرنے کے لیے آئیں گے اور دیکھیں گے, انہیں پہچان لیں گے, ارے تم تو وہی ہو جس کی کہنے سے ہم نے نیکی کے کام کر کے جنت کے مستحق بنے ہیں, آج تم دوزخ میں کیوں ہو؟ تو کہیں گے کہ میں تو جو ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا, مگر میں اپنے آپ کو بھول جاتا تھا, میں عمل نہیں کرتا تھا, صرف میری منہ کی زبان کے حد تک دین تھا, میرا دل تک میرا دین نہیں اترا تھا, جس کی وجہ سے میں عمل نہیں کیا, میں دوزخ کے حوالے ہو گیا. میری بات سن کر تم نے عمل کر لیے, تم جنت کے اندر چلے گئے. تو برادران اسلام, عمل بالمعروف, نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا, یہ ہمارے پر فرض ہے, فرض کفایہ ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو تو ہمارے ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک عالم ہو, کم سے کم ایک حافظ قرآن ہو, کم سے کم ایک دینی باتوں کو جاننے والا ہو. اگر قربانی کا موقع آیا تو کسی عالم کے پاس بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر کے کسی بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹے جانور کیسا خریدے, وہ فوراً بتا دے کہ اس طرح کا جانور ہو, سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, اندھا نہ ہو, دبلا پتلا نہ ہو, وہ جو ہے بتا دے. عقیقہ کرنا ہے تو اپنے ہی گھر میں کسی بھائی سے پوچھ لے کہ بھائی عقیقہ کرنے کا وقت آیا ہے, اب عقیقہ کے سنتیں کیا ہیں, تو فوراً بتا دیں کہ اس طرح سے ہیں. ہر گھر میں کم سے کم ایک فرد ہونا چاہیے. کہاں ہیں ہم تو اپنے اولاد کو انگریزی تعلیم دینے کی سوچ رہے ہیں, اور ابھی وہ 4th 5th کلاس پڑھ رہا ہے, اور اونچے خیالات اپنے دوست احباب میں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا کر امریکہ بھیجوں گا, لندن میں بھیجوں گا, میں ایم ایس اگر یہاں کچھ بھی کر لے ایم ایس لندن ہی میں کراؤں گا میں. اپنے منصوبے کیا ہیں؟ مدارس کو کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ پہلے بچے کو لے جا کر اسکول میں چھوڑیں گے, اگر وہ نہ پڑھ سکے, کن ذہن نکلے, یادداشت کم نکلے, اس کو پکڑ کر لا کر مدرسے میں چھوڑیں گے. برادران اسلام, دین کو ہم ضائع کر رہے ہیں دین کو. دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علماء کو پیدا کرنا ہوگا, داعیوں کو پیدا کرنا ہوگا. اگر کوئی ہم میں سے ہمارا بچہ یا کوئی بھائی دین کی تبلیغ میں نکلتا, کیا بھی کام نہیں اسے, خالی مسجد میں بیٹھ کر رہتا, نہیں تو ان کے ٹوپیاں والے کے سنگت جو ہے پھر کو ٹائم ویسٹ کرتا. یہ ٹائم ویسٹ, آخرت کے معاملے میں کچھ چہل پہل ہو رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اگر وہی ان کو 200 سے 400 اگر لا کر دے دیں, ماشاءاللہ بڑا ہوشیار بچہ ہے, کل تک 200 کماتا تھا, آج 400 کما رہا ہے. برادران اسلام, ہماری ذہنیں کدھر جا رہی ہیں؟
ہمارے اپنے اوپر کے فرائض کو ڈھونڈیں، پہچانیں کہ اللہ نے ہمارے کس وجہ سے، کس مقصد سے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا فرض عین ہے، تو پھر نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی فرض ہے، مگر یہ فرق ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ تو برادران اسلام، ہم میں کا ہر فرد یہ کوشش کرے کہ ہم خود پہلے عمل کریں، نمونہ بنے، ہم خود نماز کے پابند بنے، بیڑی سگریٹ چھوڑے، شراب نوشی چھوڑے، ہنسی مذاق میں کسی کی غیبت کرنا، ہنسی مذاق میں کسی کی تذلیل کرنا، یہ چھوڑے سب سے پہلے، جب جا کر اللہ تعالیٰ بات میں اثر پیدا کرے گا۔ یہ باتوں میں ہنسی مذاق میں کسی کی غیبت کرنا، کسی کی ذلت رسوائی کرنا، یہ عادت ہمارے اندر ہے، تو چاہے آپ قرآن کے دلائل بھی پیش کر کے آپ زندگی بھر محنت کریں گے، لوگوں میں اثر نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ مذاق میں لے لیں گے آپ کے قرآن کی آیات کو، آپ کی زبان سے نکلنے والے احادیث کے الفاظ کو لوگ مذاق میں لے لیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے مذاق میں کسی کی تذلیل کی ہوگی، کسی کے اوپر جھوٹ گھڑے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ یہ سب سے پہلے چھوڑنا ہوگا۔ جب یہ عمل ہم چھوڑیں گے، اپنے آپ کو نمونہ بنائیں گے، پابندی صوم و صلات کے پابند بنائیں گے، اور جو ہے پابندی شریعت بنائیں گے، جب جا کر ہم نگاہوں سے بھی اشارہ کریں گے کہ نماز کو جاتے ہوئے بچے کھیل رہے ہیں، آپ صرف نگاہوں سے اشارہ کریں اس طرح کہ چلو رے مسجد کو، ڈرتے ہوئے مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ وہ رعب و دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ آج ہم گھگا رہے ہیں، منا رہے اپنی اولاد کو، کسی پرائی کو نہیں، رے نمازی بن رہے، نمازی کہاں کے نمازی بن رہے، خود اپنی ماں خود ان کو سپورٹ کرے، یہ چھوڑو جی رات کو 12 بجے سویا جی بچہ، آپ کی کیا اثر ہوگی اس کے اندر؟ کیونکہ ہم خود شریعت سے بے پرواہ تھے، ہم خود شریعت ہمیں خود نہیں معلوم تھی، جس کی وجہ سے جو ہے برائی پر سپورٹ کرنے والے مل جائیں گے، نیکی کی طرف سپورٹ کرنے والے نہیں ملیں گے۔ تو برادران اسلام، خطبے کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے، فرض ہی کی طرح ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا، صوم و صلات کے پابند کرنا ہوگا، زبان کی حفاظت کرنا ہوگا، اخلاق سے دلیل دینا ہوگا کہ میں شریعت پر ہوں، اور پھر لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے طریقے سے۔ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر وہ لڑائی جھگڑے پر اترے تو لڑائی جھگڑا بھی وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے جھگڑا کریں۔ جھگڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ سامنے والا اگر غلط سلط باتیں کرے تو قرآن کے دلائل سے اسے سمجھائیں، حدیث کے دلائل سے اسے سمجھائیں، ایسا نہیں کہ جذبات میں آ جائیں اور گالی گلوچ کرنے لگ جائیں، ناراض ہو کر کہیں کہ اب کبھی نہیں بلاتا تجھے نماز کو، میں کبھی اسے نہیں بلاتا اب کیونکہ انہیں برا بھلا بولا مجھے، ایسا نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے، سامنے والا ناراض بھی ہو جائے، سامنے والا دو چار الفاظ ایسے بھی بول دے جو آپ کو برا لگے، مگر آپ صبر کریں اس کے اندر، اور قرآنی آیات احادیث کے جملوں سے دلیل دے کر انہیں جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لانے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اے اللہ اپنی پوری زندگی تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ان گناہوں کی ستاری فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صوم و صلات کے پابند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاق کے ذریعے ثبوت دینے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برائی سے روکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے افراد اگر شریر بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو سدھار کر ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر والدین کو اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر اولاد کو والدین کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے جمعہ کے دن مسجدیں آباد ہوتی ہیں
ویسے ہر دن 5 نمازوں میں اے اللہ مسجد آباد کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔